میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ پیارا پاکستان کہ جس کے اندر آج ہم آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، جس کے اندر آج ہمیں ہر خوشی حاصل ہے، تو یہ پیارا پاکستان ہمیں ایسے ہی نہیں مل گیا، بلکہ بے شمار ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، تب جا کے یہ پاکستان ہمیں ملا۔ انہی بزرگوں میں سے ایک وہ بزرگ مولانا فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ، جو قانون کے ماہر، مناظرے کے اندر جن کا ثانی کوئی نہ تھا، انہوں نے جب انگریزوں کے خلاف فتویٰ جہاد جاری کیا تو اس وقت ان کے مشورے سے بہت سارے وہاں کے علماء کرام نے اس جہاد کے فتوے پہ دستخط جاری کیے۔ تو اب جو انگریزوں کے خلاف ایک تحریک چل رہی تھی، اس تحریک میں مزید شور مچ گیا، وہ تحریک مزید منظم ہو گئی اور انگریزوں کے خلاف مزید مورچے بنا لیے گئے۔ اب اس وقت انگریزوں نے مولانا فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ کو عدالت کے اندر طلب کر لیا۔ اب ایسے لمحات کے اندر مولانا فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ جب عدالت کے اندر پہنچے تو انہوں نے اپنا وکیل نہ کیا، کیونکہ یہ خود قانون کے ماہر تھے، اور اپنا مقدمہ خود لڑا۔ تو ان کے مقابلے کے اندر جو وکیل تھا، اس کے دلائل کو تو یہ رد کرتے، لیکن بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اپنے خلاف خود ہی یہ دلائل دیتے اور پھر خود ہی ان کو رد کر دیتے۔ یہ باتیں وہاں کا جج، اس عدالت کا وکیل اور لوگ دیکھتے تو حیران رہ جاتے، اور جج کی بھی دلی خواہش یہی تھی کہ مولانا کو باعزت رہائی مل جائے، کیونکہ اس جج نے بھی اپنی زندگی کے کچھ اسباق مولانا فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ سے پڑھے تھے۔ تو مقدمہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس کی سماعت کے بالکل آخری لمحات آ گئے اور مولانا فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ کو رہائی ملنے والی تھی، اور لوگ عدالت کے باہر اس بات کے منتظر تھے کہ مولانا آزاد ہو کے واپس آئیں تو پھولوں کے ذریعے ان کا استقبال کیا جائے۔ لیکن وقت نے پلٹا کھایا، وقت واپس لوٹا، اور اسی عدالت کے اندر، اسی کٹہرے کے اندر کھڑے ہو کے جب مولانا بالکل آزاد ہونے کے قریب تھے تو اس وقت خود انہوں نے اپنی زبان سے اعتراف کیا کہ یہ نیک کام، انگریزوں کے خلاف فتویٰ جہاد، میں نے خود جاری کیا ہے، اور میرے ہی مشورے سے علماء کرام نے اس کی تصدیقیں کی ہیں۔ تو آج یہ ملک ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اسلام والوں کے لیے بنا رہے ہیں، تو لہٰذا اس فتوے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب جب مولانا فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ نے اپنے دیے ہوئے فتوے کی اپنی زبان سے تصدیق کر دی، اپنی زبان سے اقرار کر لیا، تو اب جج کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ سخت حکم سناتا، حالانکہ اس کی دلی خواہش یہ تھی کہ مولانا اقرار نہ کریں اور اس مقدمے سے باعزت بری ہو جائیں۔ لیکن اب اس جج کو آپ علیہ رحمہ کے لیے حکم سنانا پڑ گیا، اور اس نے آپ کو حبس دوام کا حکم سنایا، آپ کو کالا پانی جزیرہ انڈمان کی سزا سنائی گئی۔ اب وہی آنکھیں جو آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہی تھی، جو چاہتی تھی کہ ہم آپ کو پھولوں کی سیج پہ بٹھا کے گھر کی طرف لے کے جائیں، لیکن وہی آنکھیں پرنم ہو گئی جب مولانا فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ عدالت سے آئے اور ان کو جزیرہ انڈمان کی طرف لے کے جایا گیا۔ اب وہی مولانا ہیں کہ جن کو لوگوں نے ان کی چھوٹی سی عمر میں دیکھا تھا کہ جو ہاتھی پہ بیٹھ کے مدرسے کے اندر جایا کرتے تھے، جن کے بڑے بڑے بادشاہوں سے مراسم تھے، ان کے پاس آنا جانا تھا، اسی مولانا کو دیکھا گیا کہ ان کی زندگی کے آخری لمحات کے اندر وہیں جزیرہ انڈمان کے اندر وہ وہاں کی بیرکوں کی صفائی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ وہی مولانا ہیں کہ جن کے شاگرد اس ملک کے اندر دور و دراز تک پھیلے ہوا کرتے تھے، لیکن آج ان کا وقت کچھ اور تھا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ملک پاکستان کی قدر کریں، اور جن بزرگوں نے اس ملک پاکستان کو بنایا ہم ان کی قدر کریں۔